قبیلہ عزو شنوا میں ایک شخص تھا جس کا نام زما ازدی تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سائے اتارا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی ایام ہی میں زمات ازدی مکہ آیا۔ یہ یمن کا باشندہ تھا اور سارے عرب میں جنتر منتر کے ذریعے علاج کے لیے مشہور تھا۔ ایک بار وہ مکہ معظمہ آیا تو لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کا سایہ ہے یا جنوں ہے، معاذ اللہ۔ زمات نے کہا، میں ایسے بیماروں کا علاج اپنے جنتر منتر سے کر لیتا ہوں، مجھے دکھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ قریش اسے حضور کے پاس لے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، محمد ادھر آؤ، میں تمہارا علاج کروں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضول بات کا جواب دینے کی بجائے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ سب تعریف اللہ کے واسطے ہے، ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر کام میں اس کی اعانت چاہتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے راہ دکھلا دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میری شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہیں۔ زمات نے بس اتنا ہی ارشادات سننے تھے کہ جھوم اٹھا اور بولا، یہی کلمات پھر سنا دیجئے۔ 2-3 دفعہ اس نے یہی کلمات توجہ سے سنے اور بے اختیار بول اٹھا، خدا کی قسم میں نے بہت سے کہان دیکھے اور شاعروں کو سنا، لیکن ایسا کلام تو میں نے کسی سے کبھی نہیں سنا۔ یہ کلمات ایک اتھاہ سمندر جیسے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں اسلام پر آپ کی بیعت کر لوں۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر حق میں وہ تاثیر پاک تھی کہ بڑے بڑے سنگ دل موم ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر اور مجنوں کہتے تھے، دراصل وہ خود ہی مجنوں تھے۔ ایک دن ایک کسان کھیت میں کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکی آئی۔ اس لڑکی نے اس کسان سے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، اگر تم میرا علاج کرواؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو دیکھا اور بولا، تم اتنی خوبصورت ہو، اس کسان کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، میں بیمار ہوں، یہ کسان میرا علاج کروائے گا، پھر میں اس سے شادی کر لوں گی۔ ڈاکٹر نے کہا، میں تمہارا مفت میں علاج کروں گا، پھر تم مجھ سے شادی کر لینا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ لڑکی مان گئی۔ کسان کو بہت غصہ آیا اور ڈاکٹر سے لڑائی کرنے لگا۔ جب ان دونوں کی لڑائی زیادہ بڑھی تو لڑکی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہ جس کے حق میں فیصلہ دے گا میں شادی کر لوں گی۔ سب قاضی کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ قاضی نے کہا، فیصلہ تو میں کروں گا، ایسا کرو کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ تینوں کے درمیان زبردست لڑائی ہونے لگی۔ لڑکی بولی کہ میں بھاگتی ہوں، تم میں سے جس نے مجھے پہلے پکڑ لیا میں اس سے شادی کروں گی۔ وہ تینوں مان گئے۔ لڑکی نے بھاگنا شروع کیا، وہ تینوں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد قاضی تھک کر بیٹھ گیا، اس کے کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھی تھک کر بیٹھ گیا۔ کسان سارا دن کام کرتا تھا، اس لیے وہ بھاگتا رہا۔ آخر کار وہ بھی تھک کر بیٹھ گیا۔ اس نے لڑکی کو آواز دی کہ رک جاؤ، ہم ہار مانتے ہیں۔ لڑکی واپس آئی تو ان تینوں نے پوچھا، ابھی تو تم بیمار تھیں، اب اتنی تیز کیسے بھاگ رہی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، میں دنیا ہوں، میں سب کو اپنے پیچھے اسی طرح لگاتی ہوں، لیکن کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ سبق: میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم بھی اس دنیا کے پیچھے ایسے ہی بھاگ رہے ہیں، لیکن دنیا ہمارے پاس نہیں آئے گی، یہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی، لہٰذا دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرو۔